اپنی دکان پہ بیٹھا ہے. تو میں کہا چاچا جی ذرا اٹھ دیو تھوڑے نال تصویر کھچانی. کہنے لگے کیوں جی؟ میں نے تو کام پہ بیٹھا منہ بھی نہیں دھویا. تو میں نے کہا وہ اس لیے کہ آپ کی جو خودداری اور عزت نفس ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمیں نا دیکھ کر اکرام کرنا چاہیے. نیک اعمال. حضرت امام حسین گزر رہے تھے, درویش لوگ. ویسے کبھی مزدور کو روٹی کھاتا دیکھا کریں, آپ کو مزہ آئے گا. جو سویرے پونے میں باندھ کے لاتے ہیں نا اچار کے ساتھ روٹیاں, جو روز گوشت کھاتے ہیں وہ تو نخرے بڑے کرتے ہیں, کہتے ہیں ایسا ہم شیب باندھ دے تو یہ نہیں کھانی. تو وہ جب باندھ کے لاتے ہیں نا روٹیاں سویرے, تو وہ دوپہر تک پونے کو بھی لگ جاتا ہے اچار. لیکن وہ جب اٹھ کے محبت سے ہاتھ دھوتے ہیں, کپڑا بچھاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے پانی بھرتے ہیں, اور شاید تلفظ ٹھیک نہ بھی ہو لیکن درد سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر جس مزے سے کھا کے وہ شکر ادا کرتے ہیں نا. مجھے اپنے والد صاحب کی وہ بات بڑی یاد آتی ہے. میں ایک دفعہ پوچھا, میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کی ہے کھانے تے فرمان لگے پتر جے لگی ہوئے نا بھوک پھر تے سارا کچھ ہی پسند ہے. جے بھوک نہ لگی ہوئے پھر نخرے ہی نہیں, جننے مرضی کرا لو. بھوک سے کھاتے ہیں, محنت کر. تو آپ غریبوں کا کم از کم یہ جو ان کے اندر احساس کمزوری ہے یہی دور کر دیں. مالک کا کچھ بھی نہیں بگڑنا, لیکن فیکٹری کے ملازمین کے بیچ بیٹھ کے 2 دن روٹی کھا کے تو دیکھیں. اور نہیں کچھ ہوتا. کبھی کبھی مزدوروں کے بیچ بیٹھ کے لنگر کھا کے دیکھیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. چلے میرے سے کون سا کسی نے ناراض ہونا ہے, کسی ایک محفل پہ پیروں کی اور عوام کی روٹی ایک جیسی پکا لیں, کھا لیں گے سارے, کچھ نہیں ہوتا. پکا لیں ایک جیسی. سارے کہتے ہیں لنگر شریف ہے, لنگر شریف. کون سا؟ وہ جو شاپر میں چاول ہے, وہ جو اوپر سے پھینکے گئے. بھئی یہ لنگر شریف ہے تو پیر صاحب کے الگ سے نہیں گزرتا. یہ لنگر شریف ہے نا, برکت والا, امام حسین کے نام کا ہے, غوث پاک کے نام کا ہے, تو نعت خواں کو نہیں گزرتا. اس کے لیے علیحدہ سے مرغ مسلم تیار کیے. اور چلو باقی جگہوں پہ نہ صحیح, میلاد کی محفل میں غریبوں کے لیے کھانا پکا لو. امیر غریب کا ایک جیسا پکا لو. جس غریب کے گھر میں سارا سال جس غریب کے گھر میں چاولوں میں زیادہ گوشت نہیں پکتا, ہو سکتا ہے تم نے میلاد پہ پکایا ہو اور وہ 4 بچے لے کے آ جائے, اور جب وہ بٹھائے اپنے بچوں کو وہاں دسترخوان پہ بٹھا کے روٹی مل رہی یا میلاد پہ, تو ہو سکتا ہے پتر پوچھ لے کہ ابا جی آج کی گل ہے, بڑا گوشت پہ لبد ہے. تو میرا گمان کہتا ہے کہ غریب باپ رو ہی پڑے گا, کہے گا پتر تو راج کے کھا, آج مدینے والے نبی کا میلاد ہے, آج راج کے کھا. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. امام حسین گزر رہے تھے, یہ ہیں سالے لوگ, یہ لاجپال ہیں. امام صاحب گزر رہے تھے تو غریب سڑک کنارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. امام زین العابدین کہتے ہیں ابا جی ابھی گھر سے روٹی کھا کے آئے. غربا سڑک کنارے روٹی کھا رہے تھے, کہا حضور آئیں کھائیں, قربان جاؤں. زہرا پاک کے لال نے 1 منٹ نہیں لگایا, گھوڑے سے اترے, جبہ سمیٹا, غریبوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے. جس پلیٹ میں وہ غریب, وہ فقیر, وہ سادہ, وہ غریب لوگ روٹی کھا رہے تھے نا, اسی پلیٹ میں امام حسین نے جب لنگر کھانا شروع کیا تو وہ لوگ کبھی روٹی کھاتے, کبھی رو دیتے, کبھی امام کو دیکھتے. کچھ لنگر کھا کے ان سے محبت کر کے امام اٹھے تو کہنے لگے حضور آپ نے بڑا تھوڑا کھایا ہے. تو امام حسین فرمانے لگے قسم بخدا میں تو کھا کے آیا تھا, کبھی کھانا کھا کے فوراً دوبارہ نہیں کھایا, بیٹھ اس لیے گیا تھا کہ تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے, تمہیں راحت نصیب ہو جائے, تاکہ تمہارے دل میں وعامل الصالحات. ہم بعض اوقات نا غریبوں کو تعاون تو کر دیتے ہیں, عزت نہیں دیتے. اجتماعی شادیاں, لائنوں میں دولہے بیٹھ جاؤ اور دولہے سے زیادہ اس بندے کا انٹرویو کیا جا رہا ہوتا ہے جو شادیاں کرا رہا ہوتا ہے. صحیح بتانا, تیری میری بیٹی کو اس طرح بیٹھنا پڑے لائنوں میں, اور پھر ان کا جہیز جو پتہ نہیں 80,000 کا ہے کہ 90 کا ہے, فوٹو کھینچ کے دکھایا جائے. صحیح بتانا. وہ بھائی تو نے کرانی, میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کے شادی میں تعاون کرو تو پھر اس شادی میں خود نہ جانا. اس کا باپ تو نظریں نہیں اٹھائے گا کہ محسن آیا ہے. نیکی تو ہوتی وہ ہے جو پیچھے رہ کے کی جائے. ہم نے کیا سٹائل اختیار کیا؟ تو ایک تو ایمان پختہ ہو, نیک اعمال ہو. تیسری بات یہ کہ وتواصوا بالحق, جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دے.
सच की, झूठों का साथ छोड़ दे, सच की बोली बोले, हक बात कहें। वक्ती तौर पर लोग आपकी मुखालफत करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे। आप सच्ची बात कहें, सच्ची। हमें अचानक देहातों में मैं देखता था कि अचानक किसी ने आके बताया वो ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ लड़ ਪਿਆ है। जाके कभी तहकीक की है कि गलती किसकी है? बस हमारा बेटा है लिहाजा मुखालिफ पे चढ़ दौड़ो। कुरान तो कहता है कि याद रखना, इंसाफ करना, चाहे तुम्हारे अपने करीबी भी हो, कभी उनकी हिमायत में ना उतरना अगर वो गलती पे हो। सच बोलना, दयानतदारी का मुजाहिरा करना, कभी भी इंसान को झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। ये जो जुल्म होता है ना, जुल्म, ये कयामत तक लोगों को याद रहेगा। मजलूम के साथी बने, मजलूम के। कबीला बनु आराश का एक शख्स था, तो मक्के आया, 2-3 ऊंट बेचे उसने, तो अबू जाल ने खरीद लिए। बाद में उसने कहा जा जहां से पैसे मिलते हैं ले ले। हालात वो थे कि मक्का सारा मुखालिफ था, सारा मक्का मुखालिफ था इस्लाम के। कोई लंबी चौड़ी तादाद मुसलमानों की नहीं थी। लेकिन उस गरीब आराशी ने आके हुजूर से कहा, और वो बज़ाहिर बाज रवायतें बताती हैं हुजूर को जानता भी नहीं था कि मेरे उसने पैसे दबा लिए। अब ताकतें तो नहीं थी, ज़ाहिरी ताकतें। मेरे रसूल करीम ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। कहते हैं रसूल करीम, मैं दोस्तों से अक्सर कहता हूँ शराफत और चीज़ है, बुज़दिली और चीज़ है। अगर कभी वक्त आए ना तो फिर इंसान को बुज़दिल नहीं बनना चाहिए। एट सेट पखड़ा कुआर गंदल, असी ना होर भी बूटियां जानने, फिर थोड़ा सा ना खड़ा भी होना चाहिए। ये क्या बात हुई, सियासतदान मुखालफ हो जाएंगे, इलाका मुखालफ हो जाएगा, फिर जो होता है वो हो जाए, हो जाए। जिसको जो करना है वो करे। जब आप सच के साथ हैं तो फिर अल्लाह आपके साथ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जाके अबू जाल के दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आया। वो शख्स कहता है मैं रस्ते में सोच रहा था इनकी तो नजरें झुकी हुई हैं, ये तो धीमा धीमा बोलते हैं, लेकिन वो तो बड़ा बदमाश है, कैसे मुकाबला करेंगे। लेकिन कहते हैं जब हुजूर वहां गए ना, कुर्बान जाए, महबूब की वो नजरें उठी, फिर गजब से उनके खुदा बचाए। हुजूर ने फरमाया शर्म नहीं आती, लोगों का माल दबा के सरदार बनता है, हया नहीं आती। ये गरीब बेचारा 2-4 ऊंट बेचने आया, पैसे ला, इसके पैसे। ये मेरे महबूब का जाहो जलाल है। अबू जाल दौड़ा गया, सारे पैसे लेके आया। बाद में लोगों ने पूछा तू तो बड़ा बहादुर बनता है। कहने लगा समझ नहीं आई उनके साथ ताकतें कौन सी थी। ओ आप खड़े तो होना, खड़े तो होना। हुकूमत यजीद के पास थी, 22,000 का लश्कर यजीद ने भेजा था, तीर तलवारें पानी उसने बंद किया था। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो 3 दिन पानी बंद रहा, लेकिन वो बर्दाश्त कर गए, इसलिए कि उनकी माँ ने ये नहीं सिखाया था कि अगर रोटी ना पकी हो तो मोबाइल तोड़ दो, मर्जी का खाना ना मिले तो टीवी तोड़ दो, ये नहीं सिखाया था। बल्कि सैयदा पाक ने उन्हें सिखाया था कि 3-3 दिन रोजे रखे जाते हैं, और जब इफ्तारी का टाइम आता है दरवाजे पे भिखारी आता है, लंगर उठा के गरीब को दिया जाता है, खजूर पानी से रोजा इफ्तार किया जाता है। जिनकी माँ 7-8 साल की उम्र में ट्रेनिंग देना 3-3 दिन रोजे रखने की, उन पर यजीद जैसे लोग जितने मर्जी देर पानी बांध रखे उन्हें परेशानी कोई नहीं होती। उन लोगों ने फिर हक का साथ दिया, बातिल का साथ हम लोग ना, मैं अक्सर ऐसा होता है कि वोट कास्ट करने नहीं जाता, मेरी अपनी एक तबीयत है। एक दफ़ा कुछ लोग हमारे यहाँ स्कॉलर भी ज़्यादा है ना, तबसरा निगार बहुत ज़्यादा हो गए, और बात करना हर बंदा पसंद करता है, नसीहतें करने वाले ज़्यादा हैं, सुनने वाले थोड़े। तो मुझे एक साहब कहने लगे कि वोट तो कौम की अमानत है। तो मैं क्या जदों को अमानतदार मिलेगा देंगे कि उन किसी बेईमान को दे दईए। आपने खुद ही कहा ना कि वोट कौम की, लेकिन जो क्राइटेरिया हमारे यहाँ हमारे सामने किया जा रहा है, जब तक जमातों में, और ये जितनी भी सियासी जमातें हैं ये तो गेम खेल रही है जो कुछ हो रहा है। कितने सियासतदान सैलाब ज़दगान के पास गए बताओ, कितने लोग गए वहां। ये तो सारे काम छोड़ देने चाहिए थे जो कुछ हो रहा है, इनको तो वहां जाके बैठ जाना चाहिए। वो उसूल कहां गया जनाब उमर का कि अगर फुरात के किनारे कुत्ता मर गया प्यासा
تو رب فرمائے گا حکومت تیری تھی، کتے کو پانی ملا کیوں نہیں؟ کیوں اس کے لیے بندوبست نہیں کیا گیا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور اب تو پورے ملک میں سبھی جماعتوں کی حکومت ہے، کسی کی کہیں ہے، کسی کی کہیں ہے، لیکن سارے کام کرنے کو تیار خدا را سمجھے، اور وہ نہیں کرتے تو ہم ہی کچھ سمجھ لیں۔ تھوڑے سے نا ایران نران کگان کے چکر کم کرو، چلو 1 سال نہ جائیں گے تو کیا ہوگا، تھوڑی مہنگی ہوٹلوں کی روٹیاں کم کرو، تھوڑا سا اثاثہ سیلاب زدگان کو بھجوا دو، 1 سال چھٹی کر لو، چلو ناراض ہو گئے ہو؟ آپ نے تب سے شروع کر دیے نا، ناراض نہ ہونا مجھ سے، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، تو وہ بھی جاؤ گے تو پھر بھی خیر ہے۔ ہاں کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، سنو کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھو نا تفریق پیدا ہوتی ہے، اللہ بھی تو پوچھے گا نا۔ آپ ضرور جائیں، ہر سال جائیں، نران جائیں، چاہے کگان جائیں، چاہے مری جائیں، چاہے، لیکن اگر ایک دفعہ نہ جائیں، ایک دفعہ۔ میں نے غریب گھر میں آنکھ کھولی ہے۔ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے لیے بڑی سوغات ہوتی تھی، آلو چھولے کھانا یا تلے والا نان کھانا، اس سے زیادہ نہیں، حیثیت نہیں تھی۔ ابا جی، میں ابھی 8ویں میں 9ویں میں تھا تو انتقال کر گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیز لے کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہمارے والی نہیں۔ اور کچھ میں نے اپنے جیسے ایسے بھی دیکھے جن کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے، کچھ کورس وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ پیچھے تھا نہیں ان کو سپورٹ کرنے والا۔ میں کالج میں جب پڑھتا تھا تو میں وہاں بھی نظام دیکھتا تھا، میں نے باقاعدہ کالج میں اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں جو اپنی پینٹ سلوا کے اور اس کو رفو کرا کے آیا کرتے تھے، حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بل کو دیکھیں نا، ایک طرف کتنے لوگ جھونپڑیوں میں بستے ہیں، کبھی کسی نے طوفانوں میں جا کے پوچھا تم کہاں ہوتے ہو طوفان کے ٹائم؟ جھونپڑیوں میں ہر ایک سختی چھوٹے ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ چلا گیا، وہ ہمارے قریب انہوں نے جھونپڑیاں لگائی تھیں، تو چند بوتلیں لے کے میں چلا گیا تو وہ ان کی آنکھوں میں نفرت، کہنے لگے پیر صاحب کیمرے نہیں جی آندے نا، ہمارے پاس تو لوگ صرف کیمرے لے کے آتے۔ اور کوئی ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن مجھے غصہ نہیں لگا ان کی بات کا، اس لیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، جب انسان تنگ آتا ہے پھر وہ نفرتیں شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز، تھوڑا سا غریب پروری، حق کا ساتھ دیں، کہیں کھڑا ہونا سیکھیں، کہیں سچ بولنا سیکھیں۔ اور آخری بات، وتواصوا بالصبر، زندگی صبر سے گزرتی ہے، زندگی صبر سے گزرتی ہے۔ قرآن پاک میں 90 کے قریب صبر کا ذکر ہے، اور حدیثیں ٹٹولو گے تو 500 کے لگ بھگ حضور نے صبر کا حکم دیا۔ تھوڑا حوصلہ، تھوڑا اطمینان، تھوڑا صبر۔ میدان کربلا میں 2 چیزیں لڑ رہی تھی، ایک طرف تلواریں تھی، دوسری طرف صبر تھا، ایک طرف نیزے تھے، دوسری طرف صبر تھا، ایک طرف 22,000 کا لشکر تلواروں سمیت، ایک طرف 70-72 لوگ صبر کے ساتھ۔ لیکن آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، تلواریں ہار گئیں، صبر جیت گیا۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ عزیز، آپ سنیں گے میری بات، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ دیکھیں، آپ ہزاروں لوگ جہاں تشریف فرمائیں، اگر تھوڑا سا نا ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا حوصلہ کریں، اور بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، گرمیوں کے روزے ہو نا تو بندہ دوپہر کو بے صبری دکھانے لگے نا تو روزہ پھر بھی مغرب کے ٹائم ہی کھلتا ہے۔ آپ ٹینشنوں میں گھبرا جائیں گے نا، جتنا زیادہ ٹینشن اور بڑھے گی۔ زندگی صبر سے گزرتی ہے، حوصلے سے۔ آپ کے اندر جتنا صبر ہے، جتنا توکل ہے، جتنا حوصلہ ہے، آپ اتنے بڑے ہو جائیں گے۔ صبر کریں زندگی میں، حوصلہ کریں۔ امام زین العابدین، امام زین العابدین مسجد نبوی شریف سے نکلے، دیکھیں ہم نہ صبر نہیں کرتے، چلیں 2 منٹ کے لیے بھائی نے سخت لفظ کہہ ہی دیے تھے، پر بھائی تھا نا، اگر صبر کر لیتے تو رشتہ بچ جاتا۔ چچا سے غلطی ہو گئی تھی، اگر صبر کر لیتے تو ہو سکتا تھا رشتہ
لیکن ہم نے 2 منٹ صبر نہیں کیا، ساری زندگی کے لیے اپنوں سے تعلق توڑ لیا۔ صبر، اطمینان، تھوڑا ٹھہراؤ۔ کوئی ہمیں کچھ کہہ بھی جائے تو کیا ہے ہم بھلا، کیا ہو گیا کسی نے کچھ کہہ لیا، کیا مطلب بت بنا لیا اپنا، اور خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا صبر۔ امام زین العابدین مسجد نبوی شریف سے نکلے تو ایک شخص نے معاذ اللہ آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ نا لوگوں کو اپنے صبر میں غرق کر دیتے ہیں۔ کسی نے آپ کو سخت بات کی، آپ نے جواب میں 3 کی، اس نے 6 کر دی، پھر آپ کو 9 کرنی پڑے گی۔ پھر ایک ٹائم آئے گا بول بول کے پاگل ہو جائیں گے۔ لیکن جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے ایک بات کی، آپ چپ ہیں، میری طرف دیکھیں یار، بیٹھ جائیں۔ جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے ایک بات کی، آپ چپ ہیں، اس نے 3 کی، آپ چپ ہیں، اس نے 6 کی، آپ چپ ہیں۔ پھر پتہ وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو میں نے پاگل سمجھنا ہے، تو بولتا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے چپ رہ کے بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے۔ وہ کہے تو بولتا کیوں نہیں؟ تو اسے کو مجھے کسی درویش نے کہا تھا کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، او کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، او جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندے کو ہارنا بھی چاہیے، 2 میں سے ایک نے تو ہارنا۔ امام زین العابدین گزر رہے تھے، معاذ اللہ گالیاں دے رہا تھا۔ امام کے خادم کہتے ہیں پہلے امام تیز چلتے تھے، تھوڑی سپیڈ کم کر دی، تھوڑی سپیڈ کم کر دی، آہستہ ہو گئے۔ اب وہ بختہ جا رہا ہے، امام صاحب چپ ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، چپ کر کے گزر رہے ہیں۔ ویسے بھی ہر بندے کی اوقات نہیں ہوتی کہ اسے جواب دیا جائے، ہر بندے کی حیثیت نہیں ہوتی کہ بندہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رب کہتا ہے جب جاہلوں سے ملو تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، مومن کی شان ہے، بحث نہیں کرتے۔ امام صاحب نے قدم آہستہ آہستہ کر دیے، امام صاحب کا گھر آ گیا تو امام صاحب ٹھہر گئے، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ہنسے، کہنے لگے بیلیا میرا گھر آ گیا ہے، کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لو، رہ گئی ہو تو کر لو۔ وہ شخص کہتا ہے مجھ پہ تو بجلیاں گری، میں سختے میں آ گیا۔ ان کے جواب نے مجھے، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں سختے میں آ گیا۔ جب میں بالکل چپ کر گیا تو امام اندر گئے، ایک سرکے کی بوتل لائے، ایک شہد کھلائے، اور جب میں باہر آئے تو میرے ہاتھ میں تھما کے کہنے لگے میرے دادا مولا علی نے وصیت کی تھی پتر جو دروازے پہ آئے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، یہ تھوڑا تحفہ بھی لے جا۔ وہ شخص پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور مجھے تو کسی ظالم نے شرارت کی تھی، اس کام لگایا تھا، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے آپ واقعی خون رسول ہے۔ اپنی زندگی میں حوصلہ۔ میرے دوستو نوجوانوں، اگر باپ کی جھڑکی بھی نہیں سننی تو سننی کس کی ہے؟ ہاں، ایک پروفیسر صاحب ہمارے دوست ہیں، عالم بھی ہیں، کہتے ہیں میرے ابا جی نا شاگردوں کے بیچ بھی کہہ دیتے اوے ادھر آ کاکا۔ تو میں نے ایک دن اماں سے شکایت کی کہ ابا گھر میں جوتے مار لے یہ لوگوں کے بیچ۔ تو اماں، میرے والد صاحب ذرا جلال والے تھے، اماں بھی ڈرتی تھی، پر ایک دن میں نے کہا اماں ضرور بات کرنی ہے، پچھلے کمرے میں سن رہا ہوں یا لیٹا ہوا ہوں، ضرور کہنا ہے۔ کہتے ہیں والد صاحب آئے تو اماں نے کہا دیکھیں آپ کا بیٹا فرما بردار ہے، اب اس کے کچھ شاگرد ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں اوے ادھر آ، گھر میں جو مرضی کر لیا کریں۔ کہتے ہیں میں نے ابا جی کو روتے نہیں دیکھا کبھی، اس دن رو پڑے۔ کہنے لگے تیرا کی خیال ہے؟ مینو اس گل دی سمجھ نہیں، لیکن مینو نہ سونا بڑا لگتا ہے، میں کہنا انہوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے۔ چلیں دعویٰ تو اماں کا ہی ہے صدقے باری جانے کا، پر ابا بھی کرتا ہے پیار، بڑا ہی کرتا ہے، دعویٰ اماں کا ہی ہے اور چلیں اسی کا زیادہ ہے، لیکن ابا بھی کرتا ہے، تھوڑا محسوس کرنے کی بات ہے۔ حوصلہ، ہم نہ اپنے رشتوں کو ہار گئے پر ہم نے حوصلہ نہیں کیا۔ صبر کریں اور زندگی میں آتا ہے، میں نا سفر بڑا کرتا ہوں تو سکھر سے چڑھا موٹر وے پہ، تو میں نے ڈرائیور سے کہا لو اب راستہ آسان ہے، لاہور تک موٹر وے ہے۔ تو کہنے لگا پیر صاحب یہ مشکل ہے، نیند آنے لگ جاتی ہے، کبھی کوئی سپیڈ بریکر آئے، کوئی رکشہ آئے، کوئی ریڑھی والا بابا کہے کہ تیرے نظر نہیں ہوتا، تو بندہ جاگتا رہتا ہے، کوئی تلخیاں ہوتی رہے، کچھ تھوڑا سا لوگ یہ تو مشکل رستہ ہے، نیند آتی ہے۔ تو جینا اسی بندے کو جینا آتا ہے جس سے دکھوں میں جینا آئے، تکلیفوں میں جینا آئے۔ مصیبت تو آئے گی، اور ایک حدیث سن لیں تو بات ختم کروں۔
میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بندے کے عمل اس طرح کے نہیں ہوتے، پھر اللہ اسے کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، ایک تو مضبوط یقین، اعمال صالحہ، حق بات کا ساتھ اور صبر کے ساتھ وقت، یہی امام علی مقام کا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلے گا جی پروگرام؟ تو دعا حضرت اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔